حمزہ ناصر آفیشل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے جہاد طلب کیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا احیّن والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائی مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے۔ آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے، بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا؟ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے۔ اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، یہ عادت بنا لے، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے۔ حمزہ ناصر آفیشل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔